وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفد أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ٹھیک ہے، پون گھنٹے کا وقت ہمارے پاس ہے، اس میں ہم کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اس درخواست سے پیش کریں گے کہ باتوں کو آپ یاد رکھیں گے اور جو باتیں عمل سے متعلق ہوں گی ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے سب سے پہلے، بعد میں آپ تماموں کو اس کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ خطاب کو آپ بغور اس لیے سنیں کہ بہت ممکن ہے کہ دوران خطاب میں آپ میں سے کسی سے بھی سوال کر لوں کہ میں نے کیا کہا ہے، آپ اسے واضح کریں۔ عنوان جو آج کا ہے وہ ہے الاحسان۔ بندہ بندوں پر احسان کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں بھی احسان کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو تصور یہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی عبادت میں احسان۔ سوال یہ ہے کہ آدمی احسان کیوں کرتا ہے، یا آدمی کو احسان کیوں کرنا چاہیے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ احسان آدمی کو اس لیے کرنا چاہیے کہ احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ تو سوال کا جواب آ گیا کہ احسان کیوں کرنا چاہیے؟ جواب کیا ہے؟ اس لیے کرنا چاہیے کہ احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب بھی سوال باقی ہے، احسان کیوں کرنا چاہیے؟ ظاہر بات آپ یہ دیکھیے، پہلے سوال ہی میں یا اس سوال کے جواب میں جو ہم نے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ احسان کرو، وہیں اللہ نے قارون کو بہت عطا کیا، بہت عطا کیا۔ وہاں اس درمیان جو باتیں، جو کلمات آئے ہیں، اس میں یہ کلمہ بھی آیا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ تو احسان ایسے کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ تو پہلا مسئلہ واضح ہو گیا کہ احسان اس لیے کرنا ہے کہ احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن ابھی سوال باقی ہے۔ سوال کیا ہے؟ کیوں احسان کرنا چاہیے؟ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ احسان اس لیے کرنا چاہیے کہ احسان اللہ کو پسند ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: ان اللہ محسن یحب الاحسان۔ اللہ محسن ہے، احسان کو پسند کرتا ہے، اسی لیے احسان کرنا چاہیے۔ دو باتیں ہو گئیں، اب بھی سوال باقی ہے، کیوں احسان کرنا چاہیے؟ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ احسان اس لیے کرنا چاہیے کہ احسان کرنے سے احسان کرنے والے کا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ احسان جس نے کیا وہ پلٹ کر کے احسان کرنے والے ہی کے پاس آتا ہے۔ اللہ نے اس کے حوالے سے قرآن میں فرمایا: ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ اگر تم احسان کرو گے تو اس کا اچھا بدلہ دوسروں کو نہیں ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ احسان کرنے والے کو ملے گا۔ اسی لیے احسان کرنا چاہیے نا۔ تو تین جوابات ہو گئے ایک سوال کے۔ سوال ایک ہی تھا کہ احسان کیوں کرنا چاہیے۔ پہلا جواب کیا تھا اس کا؟
اس لیے کہا ماشاء اللہ، کیوں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے احسان کرنا چاہیے۔ دوسرا جواب کیا تھا؟ ماشاء اللہ، اللہ کو احسان پسند ہے اس لیے احسان کرنا چاہیے۔ تیسرا جواب کیا ہے؟ احسان اس لیے کرنا ہے کہ خود احسان کرنے والے کو اس کا اچھا بدلہ اور صلہ ملتا ہے، اس لیے احسان کرنا چاہیے۔ ان تین باتوں کے بعد چوتھی بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ چوتھی بات کیا ہے؟ ایک کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس کتاب میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر ہے۔ وہ کیا اثر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے بعد حج، عمرے کے بعد عمرہ بار بار کرتا رہوں، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں بندوں میں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، نادار ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، لہذا ان کی ضرورتوں کو میں پورا کروں، ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، ان پر احسان کروں، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ وجہت نظر ہے کہ حج اور عمرہ جو فرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد نفل حج و عمرہ، اس کے مقابل میں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں مسکین اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کروں، ان پر احسان کروں۔ کیوں؟ احسان اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ احسان کا اللہ نے حکم دیا۔ کیوں؟ احسان کرنے والا کرتا ہے تو اس کا اچھا بدلہ اسی کو ملتا ہے۔ تو ابن عباس اسی لیے کہتے ہیں کہ بار بار نفل عمرہ اور نفل حج کے بدلے یہ مسکینوں پر احسان کرنا، غریبوں پر احسان کرنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسکینوں پر احسان کرنا حج اور عمرہ کا بدل ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا، بار بار حج عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے بہتر غریبوں کا خیال کرو تو حج کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں، اس کو بدل مت بنائیے حج کا۔ یہ ایک الگ عمل ہے، وہ ایک الگ عمل ہے، اس کا کرنا ایسا ہوگا کہ ایسا کرنے سے حج کا ثواب ملے گا، اس کے بدل یہ کرو تو تم مجھے عمرہ کا ثواب پاؤ گے، غلط ہے۔ وہاں حدیث میں کتنی اچھی بات آئی ہے معلوم ہے؟ بار بار عمرہ کرنے والا، بار بار حج کرنے والا جب یہ عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو فقیر نہیں بناتا۔ جب وہ فقیر نہیں بنے گا تو یہاں پتہ نہیں کتنے لوگوں پر احسان کرے گا، تو اس کا فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تب وہ چاہتا ہے کہ میں فقیر نہ بنوں، ہمیشہ مال والا رہوں۔ جب مال والا وہاں کے لیے بھی ہے تو یہاں کے لیے بھی ہے نا، تو اس کی وجہ سے یہاں وہاں دونوں فائدے ہوتے ہیں۔ تو یہ بدل بنانا ٹھیک نہیں کہ بار بار عمرہ مت جاؤ، بار بار حج مت جاؤ، اس کے بدلے یہ کام کرو تو تم کو حج کا ثواب ملے گا۔ نہیں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے زیادہ بھی ثواب مل جائے۔ تو یہ جو ہم تحدید کرتے ہیں نا، بدل، اس کے بدل یہ، اس کے بدل یہ، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگوں نے قربانی وغیرہ کے موقع پر بھی یہ کہا، جانوروں کو ذبح کر کے، خون بہا کر کے، بڑے قیمتی جانور لا کر کے، پیسہ خرچ کر کے، یہ گوشت بیج کھا کر کے، اس سے حاصل کیا؟ اس سے بہتر ہے کہ غریبوں میں وہ پیسہ تقسیم کر دو، قربانی کا ثواب ملے گا۔ کیسے قربانی کا ثواب ملے گا؟ قربانی ایک الگ عمل ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو آپ موازنہ مت کیجئے، مقابلہ مت کیجئے، مقارنہ مت کیجئے، وہ ایک الگ عمل ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، ایک عمل ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ تو چار باتیں ہو گئی نا۔ حلیۃ الاولیاء میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بار بار عمرہ اور حج کرنا یہ مجھے زیادہ محبوب نہیں، اس سے زیادہ پسند مجھے یہ ہے کہ میں غریب مسکین جو معاشرے میں ہیں، ہفتہ بھر کے لیے، مہینے کے لیے میں ان کا جو ہے خیال رکھوں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ نے کہا تو لہذا احسان اس لیے کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کی غربت ختم ہو جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے نا، چوتھی چیز کیوں احسان کرنا ہے؟ احسان اس لیے کرنا ہے کہ معاشرے میں جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو محتاج ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، ان کی غربت ختم ہو جائے، اس لیے ہم کو احسان کرنا چاہیے۔ تو چار باتیں ہو گئیں۔ چلیے، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، احسان کے بھی آداب ہیں، ان آداب کا خیال کر کے احسان کرو گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا، نہیں تو نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ پاخانہ کرنا ہے، اس کے آداب ہیں، کھانا کھانا ہے، اس کے آداب ہیں،
پانی پینا اس کے آداب ہیں، سونا ہے اس کے آداب ہیں، چلنا ہے اس کے آداب ہیں، بات کرنی ہے آپ کو اس کے آداب ہیں۔ ایسے ہی احسان کے بھی آداب ہیں۔ تو میں صرف آج کے یہاں اس درس میں 3 ادب بتاؤں گا، بس انہی 3 ادب پر یہ درس ہم مکمل کریں گے۔ اور بہت ممکن ہے ضمناً ہمارے شیخ نے نماز کے فوائد کے باب میں اخلاص پر تو ماشاءاللہ بہت کہا، لیکن جو ایک دوسرا اہم معاملہ تھا اتحاد، اس پر بہت مختصر انہوں نے کہا، جبکہ اس پر اور زیادہ بولنے کی ضرورت ہے۔ تو ہو سکتا ہے اگر کچھ وقت بچ جائے تو میں اس پر 1-2-3 اشارے کر دوں گا جو بہت زیادہ ضروری ہے ہر جگہ اتحاد کے لیے۔ وہ باتیں 3 آداب ہیں، ان میں سے پہلا ادب احسان کا کیا ہے؟ پہلا ادب احسان کا یہ ہے کہ آدمی احسان جب کرتا ہے نا، تو جیسے کہا ابھی شیخ نے، اللہ کے لیے احسان کرنا ہے، اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے احسان کرنا ہے، یہ پہلا ادب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو احسان کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں، ان کا مقصد احسان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس احسان کے بعد ہمارا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ اندر سے کیا رکھے آپ جذبہ؟ شکریہ ادا ہونا چاہیے، اس لیے میں احسان کر رہا ہوں، تو یہ اللہ کے لیے احسان نہیں۔ نمبر 2، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ وہ احسان کرتے ہیں اور کرتے ہوئے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ احسان اس لیے ہو رہا ہے کہ اس احسان کے بعد ہماری تعریف ہونا چاہیے۔ خوب تعریفیں کرتے رہیں گے، بہت اچھا آدمی ہے، بہت تعریفیں کرتا ہے، لہذا آپ کا احسان ضائع ہوا اس لیے کہ آپ نے اللہ کے لیے احسان نہیں کیا۔ 2 باتیں ہو گئی نا۔ تیسری بات، کچھ لوگ معاشرے میں احسان کرتے ہیں، ان کے احسان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج اللہ نے میری پوزیشن حالت بہت اچھی کر دی ہے، اس لیے میں احسان کر رہا ہوں، کل کو اگر میری حالت خراب ہو اور یہ بہتر حالت میں آ جائے تو جیسے میں اس پر احسان کر رہا ہوں ویسے وہ مجھ پر احسان کرے۔ تو اللہ کے لیے احسان ہوا، یہ احسان اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ پہلا ادب ہی پورا نہیں ہوا ہے۔ تو پہلا ادب یہ ہے احسان کا کہ اللہ کے لیے احسان کرو، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے احسان کرو، تعریف بٹورنے کے لیے نہیں، شکریہ سننے کے لیے نہیں، آئندہ چل کر کے آج احسان کر رہے ہو وہ آپ پر احسان کرنے والا بن جائے اس نیت سے نہیں۔ اچھا، بعض لوگ احسان اور کیوں کرتے ہیں؟ 3 بات کے بعد چوتھی بات، میں احسان اس لیے کرتا ہوں کہ میرے احسان کرنے کے نتیجے میں یا احسان کرنے کے بعد میرا نام رسید میں آتا ہے یا نہیں، اور مائک میں لیا جاتا ہے یا نہیں۔ لیا گیا تو اتحاد ہے، نہیں لیا گیا تو ایک پارٹی تیار ہے، 10 20 25 کو لے کر کے گروپ وہاں تیار ہو گیا۔ کیسے میرا نام نہیں آیا؟ عجیب بندہ ہے یہ۔ اگر اخلاص اس کا ہوتا، یہاں گرچہ نام نہ آئے لیکن نام کہاں چڑھ گیا ہے؟ اللہ کے یہاں نام اس کا اگر محفوظ ہو گیا تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی تھی؟ وہی عجیب معاملہ اس کا کہ وہاں نام آئے نہ آئے مگر یہاں نام میرا ہونا چاہیے، یہاں نام میرا آنا چاہیے، اور مائک میں بھی اس کا چرچا زوروں پر ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے لیے احسان کہاں ہوا؟ 5ویں چیز، بعض لوگ احسان کرتے ہیں کرنے سے پہلے میڈیا والوں کو، کرنے سے پہلے تصویر لینے والوں کو، کرنے سے پہلے اخبار کے جو ہے وہ نمائندوں کو طلب کر کے کیا 10 تھیلے اناج کے دے دیے، تصویروں پر تصویریں، اور دوسرے دن اخبار میں بات آ گئی کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ کہاں اخلاص ہے یہ؟ لہذا ادب پہلا احسان کا یہ ہے کہ اللہ کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ احسان کرنا چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں منجھے ہوئے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد آ سکتی ہیں۔ ایسے ہی اس وقت جو بازاروں میں چل رہے ہیں نا چرچے اور تذکرے، یہاں جاؤ تو تعریف، وہاں جاؤ تو تعریف، یہاں جاؤ تو اس کا خلاف، وہاں جاؤ تو اس کے خلاف، اس ماحول میں پروان چڑھو گے تو یہ مزاج بننا مشکل ہے۔ منجھے ہوئے لوگوں کی مجالس میں اختیار کرو گے تو اخلاص پیدا ہوگا، تقویٰ آئے گا،
تو اپنے اوقات میں سے تھوڑے وقت نکالا کرو، منجھے ہوئے لوگوں کی مجالس میں جا کر کے بیٹھا کرو اور کہا کرو ان سے، کوئی نصیحت کیجیے آپ ہمیں، آپ ہماری اصلاح کیجیے، آپ ہمیں کچھ اہم باتیں بتلا دیجیے تاکہ ہم اس کو لے کر کے عمل کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کا فرمان، قیامت کا دن ہوگا، عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اس سائے میں 7 خوش نصیبوں کو جگہ ملے گی۔ ان 7 خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب کون ہے؟ جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے دیا، اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں۔ یہ اخلاص ہے نا۔ کھانا کھلاتے ہیں ہم لوگ شہر رمضان وغیرہ وغیرہ میں بھی، تو کیا ہے اللہ نے کہا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم کھانا اللہ کے لیے کھلائیں آپ کو، بدلے میں ہم تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، بدلہ بھی نہیں چاہتے۔ یہ چیز پیدا ہونی بہت ضروری ہے۔ ہر عمل میں اخلاص چاہیے، بطور خاص احسان کرتے ہوئے تو ایک آدمی کو چاہیے کہ آدمی کو اللہ کے لیے احسان کرنا چاہیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے احسان کرنا چاہیے۔ ایک بہت اچھی بات یاد آ گئی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے اب آیات سن لیں دلیل کے طور پر۔ اللہ نے فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو تمہارے قرابت دار ہیں ان کو ان کا حق دو، مسکینوں کو ان کا حق دو، جو مسافر ہیں ان کو ان کا حق دو۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ فیصلہ سنا دیتا ہے، یا اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں۔ پیسہ دیا اس لیے کامیاب نہیں، روپیہ دیا اس لیے کامیاب نہیں، اللہ کے لیے دیا اس لیے کامیاب ہے۔ بلکہ آگے اللہ نے کہا نا، شہر رمضان میں خوب زکوٰۃ نکالتے لوگ، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اگر تم اپنی زکاتوں کو اللہ کی خوشنودی کے لیے دو گے تو اللہ اسے دگنا تگنا کرے گا۔ اب ایک آدمی کو آیتوں پر یقین رکھ کر کے تجربہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا دگنا تگنا کرے گا، تو میں اللہ کے لیے دوں گا تو یہ دگنا تگنا ہونا ہی چاہیے آئندہ سال تک۔ نہیں ہو رہا ہے کا مطلب کہیں نہ کہیں میرے اخلاص میں کمی ہے، میں اللہ کے لیے نہیں دے پا رہا ہوں، کہیں نہ کہیں نام و نمود ہے، ریا ہے، وہ چیز مل جاتی ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، چرچا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا احسان کا پہلا ادب سمجھ میں آ گیا۔ ایک اور اچھی بات یاد آ گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، حلیۃ الاولیاء۔ اس حلیۃ الاولیاء میں عون ابن عبداللہ کا ایک قول ہے بڑا اچھا۔ کیا قول ہے ان کا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی پر احسان کرو اور جس نے احسان کو قبول کر لیا ہے یا جس پر احسان کیا گیا ہے، وہ اگر جواب میں تمہیں کہے بارک اللہ فیک، کیا کہے؟ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے؟ برکت دے۔ تو احسان کرنے والا اس دعا کو سن کر خاموش رہنے کے بجائے خود احسان کرنے والا بھی اس کو یہی دعا دے، تاکہ دعا کے معاملے میں برابر ہو جائے اور احسان محفوظ رہے۔ خاموش رہے گا تو یہ بھی ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے نفس کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے حق ادا کر دیا ہے، تو وہ بھی احسان ضائع ہو سکتا ہے نا۔ تو اس کے لیے کیا کرو، اگر اس نے جو ہے جس پر احسان کیا گیا تم کو دعا دی، تم بھی اس کو دعا دو، اور دعا دو کر کے دعا کو دعا کے ساتھ برابر کر دو، اور اپنے احسان کو بچا لو، اپنے احسان کو محفوظ کرو۔ اتنی باریکی تک کا خیال رکھا گیا ہے احسان کے باب میں، احسان کے معاملے میں۔ تو لہذا احسان کا پہلا ادب معلوم ہو گیا ہم کو، کیا ہے؟ اللہ کے لیے احسان کرنا چاہیے۔ چلیے اب اور 2 ادب باقی ہیں، دوسرے ادب کی طرف ہم آئیں گے۔ دوسرا ادب کیا ہے احسان کا؟ احسان کا دوسرا ادب یہ ہے جو پہلے ہی سے جڑی ہوئی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سے اجر پانے کے ارادے سے احسان کرنا۔ ایک اللہ کے لیے کرنا الگ ہے، دوسرا ہے کہ اللہ کے لیے کرتے ہوئے یہ نیت کہ مجھے اس پر اجر چاہیے آپ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اچھا بدلہ چاہیے آپ سے، اسی لیے میں احسان کر رہا ہوں۔ بہت اچھی چیز ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہو کر کے اجر بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ بھی دیتا ہے۔ کیا بدلہ اللہ عطا کرتا ہے؟ دیکھیے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں،
للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بھی احسان کیا، ارادہ کیا تھا؟ اللہ سے اجر لینا نا. اب اجر دیکھیے اللہ کیا دے رہے ہیں، الحسنى وزیادہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو حسنہ عطا کرے گا یعنی جنت، وزیادہ یعنی اپنا دیدار. دیکھیے دو فائدے ہوئے نا، جنت بھی مل گئی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی مل گیا. کس کے بدلے میں؟ احسان کے بدلے میں. کیونکہ آپ کی نیت تھی کہ اللہ مجھے اجر چاہیے، مجھے اچھا بدلہ چاہیے، تو اللہ نے اچھا بدلہ یہ دیا کہ لو جنت تمہارے لیے ہے اور ہمارا دیدار تم کر لو. اس سے بہتر بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجر کی نیت سے، بدلے کی نیت سے، اللہ سے بدلہ ملے اس نیت سے جو لوگ احسان کرتے ہیں، اللہ کتنا اچھا بدلہ دیتا ہے. دیکھیے آپ، اللہ نے فرمایا بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کیوں نہیں؟ من اسلم وجهه للہ، جس نے بھی اپنے چہرے کو اللہ کے لیے فرما بردار بنا دیا. یہاں چہرہ کہہ کر کے پوری ذات مراد ہے. جس نے اپنی ذات کو اللہ کی خوشنودی کے لیے لگا دیا، اس کا فرما بردار بنا دیا، اور وہ محسن بھی ہے، احسان کرنے والا ہے. اب بدلہ دیکھو کیا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وہی اجر کی بات آ گئی. اس کے رب کے پاس اس کا بدلہ کیا ہے؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر خوف نہیں ہوگا اور وہ غمزدہ نہیں ہوں گے. کیا مطلب اس کا؟ ماضی کو لے کر کے رنج رہتا ہے، مستقبل کو لے کر کے خوف رہتا ہے. اب یہ کتنا اچھا بدلہ ہے احسان کا، کہ اگر تم احسان کرو گے اچھے بدلے کے تصور سے، تو ہم اچھا بدلہ تم کو یہ دیں گے کہ ماضی کا رنج بھی ختم کر دیں گے، مستقبل کا خوف بھی ختم کر دیں گے. اس سے اچھا بدلہ اور کیا چاہیے؟ اب آئندہ کے خوف میں موت تک کا بھی خوف ہے، پتہ نہیں دشمن کیا کریں گے، فلاں کیا کریں گے. اس کے بعد پھر عذاب قبر کا بھی خوف ہے، وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر آخرت کی ہولناکیوں کا بھی خوف ہے، پھر اس کے بعد جہنم کا بھی ڈر ہے. تو مستقبل میں جتنا خوف ہے ان تماموں سے نجات دیں گے. ماضی میں جو کر کے تم کو رنج اور تکلیف ہو رہی ہے نا، اس کو بھی مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے. شرط یہ ہے کہ احسان کرو تو ایک تو اللہ کے لیے کرو، اور دوسرا اللہ سے بہتر بدلہ پانے کے لیے کرو. اچھا اجر، اچھا بدلہ پانے کے ارادے سے احسان کرو گے تو اللہ کیسے اچھا بدلہ دیتا ہے. دیکھیے اب تک دو بدلے ہو گئے نا، جنت اور اللہ کا دیدار ایک، اور دوسرا آگے پیچھے جو بھی خوف ہے، پیچھے آگے کا اور پیچھے کا رنج ہے وہ بھی ختم. بہترین بدلہ یہ. اب تیسرا بدلہ دیکھیے کیا ہے. تیسرا بدلہ یہ ہے کہ احسان تم کرو گے، تمہارے ساتھ ساتھ، تمہارے علاوہ تمہاری ذریت کے ساتھ اللہ اچھا سلوک کرے گا. یہ دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے کہ میں احسان کر رہا ہوں، اس احسان کا اچھا بدلہ مجھے تو ملتا ہے، لیکن اس کا اچھا اثر کہاں جا رہا ہے؟ ذریت پر بھی جاتا ہے، میرے بچوں پر، بیوی پر. اس کا فائدہ ہوتا ہے احسان کا. فلاں کی نیکی کی وجہ سے فلاں جو ہے جی لے رہا ہے، فلاں کی اچھائی کی وجہ سے فلاں کے ساتھ اچھا معاملہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہے حدیث میں؟ بھئی اس طرح کی مجلس میں ایک آدمی ایسا بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اسے مجلس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ یہاں بیٹھنے کے لیے بھی آیا نہیں ہے، بیٹھ گیا ایسے ہی، فرشتے واپس چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا بندے کہہ رہے تھے؟ وہ سارا واقعہ معلوم ہے آپ کو. جنت مانگ رہے تھے، دیکھا نہیں، دیکھیں گے تو کیا ہوگا. جہنم مانگ رہے تھے، دیکھا نہیں، دیکھا، دیکھیں گے تو کیا ہوگا. سب گفتگو ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے گواہ رہو تم لوگ، میں نے ان کو معاف کر دیا. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نہیں اس میں ایک ایسا بھی تھا. دیکھیے ان کی وجہ سے اچھائی اس کے ساتھ بھی منتقل ہو رہی ہے نا. نہیں، ایک اس میں ایسا تھا جس کی نیت، جس کا ارادہ اس میں بیٹھنے کا بھی نہیں، وہ اپنے کسی دوسرے مقصد سے آیا تھا. جواب کیا ہوگا اللہ کی طرف سے؟ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ نیکو کاروں کی وجہ سے اس کی بھی مغفرت، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. تب احسان کے نتیجے میں آپ کی ذریت کو فائدہ پہنچے گا، بیوی بچوں کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے احسان کرنا چاہیے. اللہ نے اس کے حوالے سے قرآن میں کیا فرمایا دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ذریت آ گئی بھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. آگے دیکھیں کیا ہے،
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. یہ سب ان کی اولادیں ہیں، لیکن ہم نے احسان ان پر بھی کیا ہے ان کی وجہ سے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایک تیسرا بڑا فائدہ ہے، اگر آپ اللہ سے اجر پانے کے ارادے سے احسان کرو گے تو اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے. بہترین بدلہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ آپ کی ذریت پر بھی اللہ احسان کرتا ہے، اس پر ذریت پر بھی احسان کرتا ہے. 3 فائدے ہو گئے نا. اب چوتھا فائدہ، بہت بڑا فائدہ یہ ہے، دنیا میں اگر احسان کر کے کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہاری مصیبت کو دور کر دے گا. اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ روایت ہے نا، ایک بڑا مالدار تھا، لوگ آ کر قرضہ لیتے تھے اور دیتا تھا قرضہ، وقت متعین ہوتا تھا، فلاں وقت ہم واپس کریں گے. وہ جب وقت آ جاتا تھا تو اپنے کارندے کو بھیجتا کہ جاؤ، جا کر کے وہ لوگوں نے وعدہ کیا وہ پیسے لو، لیکن اتنا یاد رکھنا ہو سکتا ہے ان میں کچھ غریب لوگ ہوں گے، ان کی غربت نے ان کو قرض ادا کرنے سے روکے رکھا ہوگا، مہلت مانگے تو مہلت دے دینا، سہولت مانگے تو سہولت دے دینا. اب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی مرنے کے بعد. اللہ نے پوچھا اسے کیا نیکی ہے تمہاری؟ کہا پروردگارہ کوئی نیکی نہیں سوائے ایک نیکی کی، وہ یہ کہ آپ کے بندے جو پریشان حال تھے مجھ سے مال اور جو ہے قرض لینے کے لیے آتے، میں قرض دیا کرتا، وقت متعین ہوتا، لیکن اس کے وصولی کے موقع پر میں اپنے کارندے کو بھیجتے ہوئے وصیت اور نصیحت کرتا کہ غریب قسم کے لوگ، نادار قسم کے لوگ اگر مہلت اور سہولت مانگے تو دے دینا، انہیں مواقع فراہم کر دینا. میں نے آپ کے بندوں پر یہی ایک احسان کیا ہے پروردگارہ، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں. تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے ساتھ تو نے احسان کیا تو آج میں تجھ پر احسان کرتا ہوں اور تیری کامیابی ہے. آگ سے اللہ نے اسے نجات عطا کی. کیا معلوم ہوا؟ دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرو گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو کیا کرے گا؟ دور کرے گا. تو دوسرے ادب کے یہ 4 فائدے بیان ہوئے. کیا کرنا چاہیے آدمی کو؟ احسان کرنا چاہیے، لیکن احسان کس نیت سے کرنا ہے؟ اللہ سے اجر پانے کے ارادے سے احسان کرنا چاہیے. اچھا میری باتیں سمجھ میں بھی آ رہی ہیں؟ میں صرف بولے جا رہا ہوں، واضح ہیں؟ چلیے ماشاءاللہ. تیسرا ادب بتا کر کے درس مکمل کریں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے 15-20 منٹ اس میں نکل جائیں. تیسرا ادب کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے. تیسرا ادب احسان کا یہ ہے کہ احسان اس لیے کرنا ہے کہ احسان کرنے کے بعد مجھے احسان جتانا نہیں ہے اور مجھے جس پر احسان کیا گیا تھا اسے تکلیف دینا بھی نہیں ہے، اس لیے احسان کرنا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. احسان کرنے کا مقصد کیا ہو، ادب کیا ہے؟ اس لیے احسان کرو کہ احسان کے بعد احسان مت جتاؤ، احسان کے بعد جس پر احسان کیا گیا اسے مت تکلیف دو، اس لیے احسان کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں. احسان کرتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں، احسان کرتے ہیں تو جس پر احسان کیا گیا اسے تکلیف دیتے ہیں. تو احسان اس لیے کرنا ہے کہ دونوں چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا دیکھیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. بھئی جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا، ثم لا يتبعون، پھر اس کے پیچھے وہ جو خرچ کیے نا اس کے پیچھے احسان کو نہیں لگایا اور تکلیف کو نہیں لگایا ہے. اب احسان کو لگانے کا مطلب کیا؟ چھوٹی سی مثال دیکھیے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. ایک آدمی آیا بیچارہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے. اب یہ احسان جتا تھا. کیسے؟ بھول گیا میں نے 4 سال پہلے تیرے ساتھ کیا کیا تھا، تجھے کتنا دیا تھا، کیسے دیا تھا، فلاں وقت اتنا اتنا کیا تھا، بھول گیا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ختم ہے، آپ نے دے دیا، اللہ کے پاس محفوظ. آج حاجت کے تحت آ گیا ہے، دے سکتے ہو تو دو ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. لہذا بعض لوگ اس طرح احسان جتاتے ہیں. دوسرا، احسان کرنے کے بعد تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیجئے 10,000 روپے کی ضرورت تھی، 10,000 روپے دے دیا، لیکن اب اس سے کام 20,000 روپے کا لیتے ہیں آپ. کیوں؟ میں نے 10,000 روپے دینا،
اچھا وہ کرنے کے بعد فوراً تصور یہ کہ اب تو یہ میرا غلام ہے، اب تو میرا یہ نوکر ہے، لہذا جاؤ وہ لے کر آؤ، جاؤ یہ لے کر آؤ، فلاں لے کر آؤ۔ ہمارے گھروں میں نوکرانیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں صفائی والے آتی ہیں، لہذا کیا ہم ماہ کی تنخواہ ان کو دیتے ہیں؟ اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ یہ تصور کرتے کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا، اب جو جی میں آیا سنانا شروع کر دیا۔ کیوں ایسا؟ ہاں یہ بات یاد رکھیں اصولی طور پر، اگر آپ نے مطلق طور پر ان کو رکھا ہے تو وہ کام کرنے کی مکلف ہیں، لیکن اگر آپ نے مقید کر دیا ہے کہ آپ کے 6 گھنٹے کام یہاں کرنے ہیں، 6 گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو 6 گھنٹہ جو کام دیا جائے اس کو کرنا، بجا لانا ہے، تو لہذا وہ اس کا مکلف ہے۔ اگر اس میں وہ کوتاہی کرے تو وہ مجرم، اس سے زیادہ کام آپ لیں آپ مجرم، دونوں نہیں ہو سکتا نا۔ 6 گھنٹے ہوتے ہی آپ اس کو بھیج دیں، آپ ہو گیا، آپ سے ہمارا یہی معاہدہ تھا، آپ کا ہو گیا، آپ جائیے۔ ہاں اگر اضافی کرتے تو اس کی اضافی رقم یہ رکھیے۔ لہذا اس اعتبار سے اصولوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ احسان جتانا اور احسان جتانے کے ساتھ ساتھ تکلیف دینا بہت بری شے ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا بعض لوگ، نیکی کر کہاں ڈال؟ دریا میں ڈال، یعنی کیا کہ نہیں کیا یاد بھی نہیں اس کو، ایسا ہونا چاہیے۔ اب وہ کم از کم نیکی کرتا ہے، سالوں یاد رکھتا ہے، میں نے کیا اس پر نیکی، میں نے کیا اس پر نیکی۔ کیا ہے مسئلہ؟ اللہ نے توفیق دی، آپ نے کیا، بھول جائیں آپ، ختم ہو گیا، اللہ کے پاس بدلہ ملے گا، اللہ کے لیے آپ نے کیا، اللہ سے اجر کے لیے آپ نے کیا ہے۔ احسان جتانا مقصد نہیں ہے، تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ لہذا اس اعتبار سے اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حدیث ہے نا اللہ کے نبی کی، بڑی پیاری حدیث ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ثلاثۃ لا يكلمهم الله، لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ 3 لوگ ہیں قیامت والے دن اللہ ان کو دیکھے گا نہیں، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ وہ کون 3 لوگ ہیں؟ ان میں پہلا آدمی جو اللہ کے نبی نے بیان کیا وہ ہے المنان، احسان جتانے والا۔ احسان جتانے والے کو اللہ نہیں دیکھے گا، اللہ نہیں پاک کرے گا، ان کے لیے، اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، تو احسان نہیں جتانا۔ دوسرا کون ہے؟ دوسرا المسبل ازارہ، جو اپنے کپڑے کو، اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چلتا پھرتا رہتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، دیکھیے، مردوں سے کہا گیا کہ ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھو، عورتوں سے کہا گیا کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکاؤ، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے۔ عورتوں کا کپڑا ٹخنے سے اوپر رہتا ہے اور مردوں کا کپڑا ٹخنے سے نیچے رہتا ہے، یعنی سنت کے بالکل خلاف۔ حدیث کتاب اپنی جگہ رکھو آپ، ہم ہمارا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اگر ہم کو ٹخنے سے اوپر کہا گیا ہم ٹخنے سے نیچے لٹکائیں گے، عورتوں کو ٹخنے سے نیچے کہا گیا وہ ٹخنے سے اوپر لٹکائیں گے۔ آدھی پنڈلی، پتہ نہیں آج کل اور کیا کیا لباس آ گئے ہیں۔ اللہ نہیں دیکھے گا، پاک نہیں کرے گا، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ تو اس میں دوسرے کون ہیں؟ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے۔ تیسرے کون ہیں؟ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا مال جو ہے بیچنے والے جو لوگ ہیں، اللہ ان کو دیکھے گا نہیں، پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کو دھوکا ہوتا ہے نا آپ کی قسم کھانے سے، جھوٹی قسم کھانے سے۔ صاف بولو، یہ ہے آپ لیجئے، میں جھوٹی قسم کھا کر کے بیچوں، مال چلا جائے لیکن مال سے خیر و برکت نکلے اور آخرت میں اللہ نہ دیکھے نہ پاک کرے اور اللہ تعالیٰ دکھ والا عذاب دے، کون سا اچھا سودا ہے؟ تو یہاں کاروبار کرتے ہوئے سچ بول کر کے سودا کر کے وہاں کا فائدہ لینا اچھا ہے، یا وہاں کا گھاٹا اور یہاں کا ظاہری فائدہ لے کر کے آپ سمجھتے ہو کہ بہت بڑا کمال ہو گیا؟ کوئی کمال نہیں ہے یہ۔ لہذا 3 آداب میں تیسرا ادب بھی مکمل ہوا۔ چوتھی بات بتا کر کے درس مکمل کریں گے ہم۔ چوتھی بات کیا ہے؟ یہ تو تھا معاملہ سارا احسان کرنے والوں کا، لیکن جس پر احسان کیا گیا اس کے لیے کیا ہے شریعت میں؟ اس کے لیے بھی کچھ ہدایات ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر ہدایت کیا ہے کہ جب وہ جائے کسی کے پاس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اگر وہ صاحب
ضرورت پورا نہ کریں تو؟ اب ہمارے یہاں کیا ہے، ضرورت پوری ہو گئی تو بہت اچھے ہیں، اور ضرورت اگر پوری نہ ہو تو غیبت شروع ہو جاتی ہے ان کی، غیبت کے ساتھ برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، جو بھی ضرورت مند لوگ ہیں، کسی صاحب مال کے پاس جاتے ہیں اور اگر وہ دینے سے انکار کرتا ہے نہیں دیتا ہے تو ایسے لوگوں کو عذر تلاش کرنا چاہیے۔ عذر کیا؟ عذر تلاش کرنا ہے، یہ عذر تلاش کرو، بہت ممکن ہے مجھ سے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی ان کے پاس آیا ہوگا، انہوں نے اس کی ضرورت پوری کر دی ہوگی، اب میری ضرورت پورا کرنے کے لیے شاید ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے انکار کر رہے ہیں۔ اچھا تصور ہے نا، نیکی ملے گی نا۔ لیکن آپ نے صرف اپنے مطلب کو اہمیت دے دی ہے، نتیجے میں یہ ہے کہ آپ اس کی غیبت کرتے ہیں۔ کبھی غصہ آتا تھا، اب گالیاں بھی اندر دینے لگتے ہیں کیونکہ آپ کی ضرورت اس نے پوری نہیں کی ہے۔ بہت غلط بات ہے یہ۔ اگر اس نے ضرورت پوری نہیں کی تو عذر تلاش کرو کہ مجھ سے پہلے کوئی مجھ سے زیادہ ضرورت مند آ کر کے اپنی ضرورت پوری کر کے گیا ہے، لہذا وہاں انہوں نے وہ رقم لگا دی، اب مجھے دینے کے لیے شاید ان کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا عذر کیا تلاش کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس ہے دینے کے لیے، لیکن ان کے علم میں مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرے بعد آنے والا ہے، شاید وہ اس کو دینا چاہتے ہوں گے، اس لیے مجھے دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ تیسرا عذر کیا تلاش کریں؟ بہت ممکن ہے کہ دینے کا یہ ارادہ رکھتے ہوں لیکن اس وقت ان کے پاس رقم موجود نہ ہو دینے کے لیے، ہو سکتا ہے مجھے یاد رکھ کر کے بعد میں دے دیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ عذر تلاش کرنا چاہیے ہمیشہ۔ تو دیکھو ماحول کتنا اچھا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج کیسا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، ولیمے کی، شادی کی، جاتے ہیں ساری دعوتوں میں، کھاتے ہیں بہت اچھی اچھی نعمتیں، وہ بلاتا کھلاتا ہے بیچارہ، کھا کر واپس لوٹتے لوٹتے تعریف کرنے کے بجائے، شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اتنا دیا تھا پھر بھی ڈنگ کا نہیں کھلایا۔ عجیب مسئلہ ہے۔ کھا کر کے آپ اتنے ناشکرے ہیں کہ باتیں سناتے رہتے ہیں، جبکہ کہا گیا کھانے پر عیب نہیں لگانا چاہیے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ شریعت کی خلاف ورزی کر دی اور الٹا سلٹا سنا کر کے آ گئے اسے، وہ نہیں کھلایا، یہ نہیں کھلایا، وہ اچھا نہیں تھا، یہ اچھا نہیں تھا، یہ ذرا ٹھیک تھا، فلاں تھا۔ کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی؟ تو لہذا جو آدمی احسان کرتا ہے اس کے آداب اپنی جگہ پر ہیں، جس پر احسان کیا جاتا ہے اگر نہ کیا جائے تو اس کے لیے بھی آداب ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ صبر اور تحمل سے کام لے اور وہ عذر تلاش کرے، اور عذر تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر مل جائے، ضرورت پوری ہو جائے تو اب اس کے لیے ایک ادب ہے، وہ تو نہیں چاہتا شکریہ ادا کرنا، لیکن ان کے لیے ایک ادب دیا گیا، وہ کیا کہ جب تک بندہ بندے کا شکر گزار نہیں ہوتا اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا جس پر احسان کیا گیا اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شکر ادا کرے، دعائیہ کلمات جو کہنا وہ کہہ دے۔ لہذا اگرچہ کہ احسان کرنے والے کی وہ نیت نہیں ہے، لیکن جس پر احسان کیا گیا اس کو جو آداب دیے گئے ہیں ان آداب میں یہ ہے کہ اس کو دعا تو کم سے کم دینا چاہیے، شکریہ تو ادا کرنا چاہیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے یہ کام کیا، فلاں کام کیا۔ مجھے ایک رئیس یاد ہے مالدار، اچانک ایک غریب ضرورت مند میرے ساتھ آئے، کہا شیخ آپ ذرا درخواست کر دیں، تو میں نے ذرا درخواست کر دی ان کی کہ بھئی یہ ذرا ضرورت مند ہیں، آپ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے آپ کو یا آپ کے پاس استطاعت ہے تو ضرورت پوری کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مول صاحب ان کو زکوٰۃ کی رقم چلے گی کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں، بہت حد سے زیادہ غریب اور نادار ہیں، زکوٰۃ ہی کی رقم کے مستحق ہیں، یا اگر آپ اپنے اس میں سے نہیں دیتے زکوٰۃ کی رقم دیجیے۔ وہ زکوٰۃ کی رقم اٹھا کر کے دیا انہوں نے۔ اب اس مجلس میں بیٹھے ہوئے میں نے ان سے کہا ماشاءاللہ آپ نے اتنا بڑا اور اچھا کام کیا، تو ذرا دعا کی درخواست کریں ان سے جس پر احسان کیا گیا ہے۔ تو اس مالدار نے کتنی سمجھداری کی بات کی، اس نے کہا کیوں میں دعا کی درخواست کروں؟ اس لیے کہ میرے مال میں یہ اس کا حق تھا، اس کا حق اس کو مل گیا ہے، تو اب مجھے درخواست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ان کی ذمہ داری، وہ کیا کرتے ہیں کیا۔ ایسے بھی آج کے زمانے میں ماحول میں ایسے لوگ ہیں آج بھی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ احسان اگر ہم کر سکتے ہوں تو اچھے انداز سے احسان کریں، عزتوں کا خیال رکھیں، عزتوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ بعض لوگ غریبوں کی عزتوں سے خوب کھیلتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں رمضان وغیرہ میں مدارس کے لوگ رسیدیں لے کر آتے ہیں، تحقیق ایک الگ چیز ہے، دھوکہ دینے والے بھی اس میں رہتے ہیں، اس لیے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تو بہت اچھا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن تحقیق نہیں ہے، تحقیر، حقیر کرنا۔ لے لیا آپ نے 1000 لکھانے سے پہلے آپ نے جو ہے
100 باتیں کر دیں، شرمندہ کر دیا، اس کے بعد جا کر کے آپ نے کچھ رقم لکھا دی. نہیں، ایسا سب نہیں کرنا چاہیے. احسان ضائع ہو سکتا ہے. احسان کا بہتر بدلہ لینے کے لیے آداب کا خیال رکھنا ہے. سورہ رحمان ہم پڑھتے رہتے ہیں بار بار، وہاں اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. تھوڑی نعمتیں گنائیں، پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسی کے درمیان یہ آیت ہے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. اچھا کرو گے اچھا بدلہ پاؤ گے، برا کرو گے برا بدلہ پاؤ گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی خیر کرو گے خیر ہی پاؤ گے، شر کرو گے شر ہی پاؤ گے. یہاں وہ اصول بدلے گا نہیں کہ خیر کیا تو شر مل گیا، شر کیا تو خیر مل گیا. ایسا نہیں ہونے والا ہے. تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی ہم احسان کریں تو ان آداب کا خیال کریں. ان آداب کی روشنی میں آدمی جو ہے مال کو خرچ کرے، ضرورتوں کو پورا کرے. اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو قرآن نے ایک بہت اچھا اصول دیا احسان کرنے والوں کو. کیا اچھا اصول دیا؟ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. ہر ایسا صدقہ، ہر ایسا احسان جس کے بعد تکلیف دی جاتی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اچھی 2 باتیں کر کے اس کو بھیج دیجئے. یہ زیادہ بہترین صدقہ ہے. کون سا؟ یہ جو 2 اچھی باتیں آپ کر کے بھیجیں نا، یہ بھی صدقہ ہی ہے مال جیسا، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے. تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا گیا باہر کے اس میں کوئی آتا ہے مانگنے کے لیے اللہ کریم بس اتنا کہہ کر کے آگے بھیجتے ہیں. وہ سمجھ جاتا ہے اللہ کریم کا مطلب اب ان کے پاس نہیں، یہ کرم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا. تو کوئی بھی آتا ہے مانگنے اللہ کریم، اللہ یاتیک، اللہ عطا کرے گا آپ کو، اللہ دے گا، تو اس کا مطلب وہ کہ آگے نکلتے ہیں. کم از کم یہ 2 اچھے بات تو بول کر بھیج دیا نا، اچھے کلمات کہہ کر کے اس کو روانہ کیا. تو لہذا ہر ایسا صدقہ جس کے بعد تکلیف دی جائے اس سے بہتر اچھی باتیں کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں تقریباً یہ ساری باتیں مکمل کے لیے آپ تماموں کے لیے اتنی باتیں کافی و وافی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو احسان کے جو آداب ہیں اس کا لحاظ کر کے احسان کرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم تماموں کے حسنات کو قبول فرمائے. دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اس نشست کو جو آج یہاں قائم ہوئی ہے اس کو آخرت کی کامیابی کا اللہ ذریعہ بنائے. یہاں جتنے بھی خواتین، مرد حضرات، احباب جتنے بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے جائز ضروریات کو پورا فرمائے. اس پروگرام کے انعقاد کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو برابر فرمائے، ان کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر کام کو اخلاص کے ساتھ پورا کرنے کے سب کو توفیق عطا فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.